آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خدا یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 24ویں باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ دیکھو، میں اپنے باپ کا موعود تم پر نازل کروں گا۔ جب تک تم اوپر سے قوت سے ملبس نہ ہو شہر میں ٹھہرو۔ تب وہ ان کو باہر بیتنیہ کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کو برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس سے سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو واپس چلے گئے، اور بلا ناغہ ہیکل میں خدا کی حمد کرتے رہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے 6 ہفتوں سے خداوند یسوع المسیح اپنے ظہورات کی وسیلے سے اپنے رسولوں کو، اپنے شاگردوں کو بار بار ظاہر ہو کر ان کے ایمان کو مضبوط کرتا رہا، ان کے خوف کو ختم کرتا رہا، ان کو قوت، جرت اور دلیری عطا کرتا رہا۔ ان ایام کے اندر خداوند یسوع المسیح 11 دفعہ مختلف لوگوں اور اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو کر اپنی خوبصورت قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، اپنی قیامت کو دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں کہ میں نوشتوں کے مطابق، اپنے کہنے کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ آج ہم پاکواں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر خداوند یسوع المسیح کے آسمان پر جانے کی عید مناتے ہیں، جسے عید صعود کہا جاتا ہے۔ مقدس لوکا اپنی انجیل کے آخر میں اور رسولوں کے اعمال کی کتاب کے شروع میں اس خوبصورت بھید کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس عید کی تصدیق کرتا ہے، اس عید کو بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح اپنی قیامت کے 40 روز بعد آسمان پر اٹھائے گئے۔ ہم مسلسل انجیل نویس جو ہیں وہ ہر سال متی، مرکز اور لوکا، پہلے سال متی کی انجیل میں سے ہم تلاوت سنتے ہیں، دوسرے سال مرکز کی انجیل میں سے اسی بیان کو سنتے ہیں، اور پھر تیسرے سال یعنی آج ہم لوکا رسول کی انجیل کے آخری باب میں سے اس عید کا ذکر سنتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ اٹھایا جانا یہ یونانی مصدر ہے، اور یہ ان ہستیوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے جو خدا کے بہت قریب ترین ہوتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ہم الیاس نبی کے بارے میں، ہنوک نبی کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بھی آسمان پر اٹھائے گئے۔
تو اٹھایا جانا یہ ایک بہت ہی بائبل مقدس میں ایک خاص بھید کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ہستی جو خدا کے بہت زیادہ قریب ہے یا جس کو خدا بہت زیادہ پیار کرتا ہے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اٹھایا گیا۔ خداوند یسوع المسیح اپنی اس زمینی زندگی میں ہمیشہ اس بات کو لوگوں تک ظاہر کرتے رہے، بتاتے رہے کہ میں اس زمین کا نہیں ہوں، میں اس دنیا کا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، میرا اصل وطن آسمان ہے، میں آسمان سے اترا ہوں۔ اور پچھلے ایک دو ہفتے میں خداوند یسوع المسیح اس بات پر زور دیتے رہے کہ میں آسمانی ہوں، میں آسمان سے آیا ہوں، میں باپ میں سے نکلا ہوں، باپ میرا پیارا باپ ہے اور میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں خدا کا پرتو ہوں، میں خدا کا عکس ہوں، میں خدا کی شبیہ ہوں۔ اور فلبوس کو خداوند یسوع المسیح نے کہا، جب اس نے کہا کہ ہمیں باپ کو دکھا، تو اس نے فلبوس سے کہا کہ اے فلبوس، تو اتنی مدت سے میرے ساتھ ہے اور تو ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ تو خداوند یسوع المسیح باپ کے ساتھ اپنے رشتے کو بیان کرتے ہیں کہ میرا اور باپ کا کیا تعلق ہے، کون سا رشتہ ہے، اور وہ ایک اٹوٹ اور مضبوط رشتہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح پاک تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے۔ خدا کی پاک ذات، جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ ایک خدا میں تین اشخاص ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، تو یہ خدا کی ایک مکمل تصویر ہے۔ اس کے بغیر خدا کی پاک ذات مکمل نہیں ہوتی۔ تو چونکہ خداوند یسوع المسیح کا باپ کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ ہے، تو اس لیے باپ نے جو ذمہ داری، جو مشن، جو مقصد خداوند یسوع المسیح کو اس دنیا میں دے کر بھیجا، آج وہ اس مشن کو، اس مقصد کو، اس ذمہ داری کو مکمل کرتے ہیں۔ اور پھر چونکہ وہ آسمانی تھے، وہ آسمان پر تخت نشین ہیں، لہٰذا وہ اپنی ذمہ داری کو مکمل کر کے خدا باپ کی طرف سے دیے ہوئے منصوبہ نجات کو پائے تکمیل تک پہنچا کر آج وہ دوبارہ سے اپنی اصل منزل کی طرف، آسمان کی طرف، اپنے باپ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ اور آج ہم اسی بھید کو، اسی خوبصورت عید کو آج ہم بڑے ہی خوشی کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ایمانی جذبوں کے ساتھ مناتے ہوئے خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہم سب کے لیے، سارے انسانی گھرانے کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، ہمارے چھٹکارے کے لیے، ہماری مخلصی کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ اور اس بیٹے نے بشریت اختیار کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر خالی کر کے ہماری نجات کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دی۔ اب وہ دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد
خدا باپ اسے سرفرازی عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، ایک عظمت اور وقار دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا باپ اسے اپنے جلال میں دوبارہ شامل کر لیتا ہے۔ آج اس جلال کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس بیٹے نے اس سارے جلال کو، اپنی ساری الوہیت کو، اپنی ساری خدائی کو، اپنی ساری حاکمیت کو، اپنے سارے اقتدار ہم انسانوں کے لیے ایک طرف رکھ کر، ہم جیسا ہو کر، انسان بن کر، کمزور بن کر، ہم سب کے لیے نجات کی راہیں کھولی۔ لیکن آج خدا باپ نے اس بیٹے کی اس تابع داری کو، اس فرما برداری کو جو اس نے صلیب تک دکھائی اور اپنی جان قربان کر کے ساری انسانیت کو، سارے انسانی گھرانے کو بچا لیا، تو آج خدا باپ اسے دوبارہ اپنے جلال میں شامل کرتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ اسے بٹھاتا ہے۔ یہ ہے آج کا خاص واقعہ جو خداوند یسوع المسیح آج کے دن اپنا مشن کو مکمل کر کے، اپنی ذمہ داری کو مکمل کر کے خدا باپ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے پاک انجیل کے اندر کہ اس نے اپنے شاگردوں کو برکت دی۔ بائبل مقدس میں بیبلیکل لینگویج کے اندر کسی کو برکت دینا کا مطلب ہے کہ اپنا اختیار اور اپنی قدرت انہیں عطا کرنا۔ خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی اور کہا کہ ساری دنیا کو معمور و محکوم کرو۔ اختیار۔ اسحاق نے یعقوب کو برکت دی اور 12 قبیلوں کا وہ سردار بن گیا۔ اختیار۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ برکت دھوکے سے لی گئی ہے، پھر وہ برکت واپس نہ چاہی۔ اسی طرح بادشاہ اپنے جانشینوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور اسی طرح آج خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کے لیے برکت چاہ رہے ہیں۔ اپنا اختیار، اپنی قدرت انہیں سونپ رہے ہیں کہ آج کے بعد آپ لوگ ہیں، آپ نے اس مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ یہاں پر آج خداوند یسوع المسیح اپنا زمینی سفر ختم کرنے کے بعد، اپنا مشن پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد، اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے بعد، منصوبہ نجات کو مکمل کرنے کے بعد، باپ کی مرضی کے مطابق اپنا زمینی سفر ختم کرنے کے بعد، زمینی ذمہ داریوں کو ختم کرنے کے بعد، ساری منادی، بشارت، رسالت ختم کرنے کے بعد، وہ اپنے چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں اور اب دوسری بات جو ہے کہ اب نہ صرف رسول بلکہ ہم سب کی آج سے ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کام جو یسوع المسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے، ساری انسانیت کے لیے نجات کا کام جو اس نے شروع کیا، اب خداوند یسوع المسیح اپنی ذمہ داری کو ختم کرنے کے بعد خدا باپ کے پاس چلے گئے ہیں
انہوں نے ہم سب کے لیے برکت چاہی ہے، اپنا اختیار اور اپنی قوت ہمیں عطا کی ہے، اور اب ہمارا کام ہے کہ اب یسوع کا وہ کام، وہ مشن، وہ مقصد، وہ ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ہے، جو ہم پر عائد ہو گئی ہے، ہر بپتسمہ یافتہ مسیحی کہ یہ ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند یسوع المسیح کی قیامت کی گواہی دیں، اور یہی ہمارا مشن ہے۔ اسی لیے پچھلے 6 ہفتوں میں پاشکائی ایام کے اندر خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو جرأت اور دلیری عطا فرمائی۔ خداوند یسوع المسیح کی قیامت کے بعد رسول کیا کرتے تھے؟ کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے تھے، ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا ان کی منادی کا، ایک پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ ایک ہی بات کرتے جاتے تھے، ایک ہی بات پر زور دیتے تھے، اور یہی ان کی منادی تھی، یہی ان کی بشارت تھی، یہی ان کی رسالت تھی، ایک ہی بات کو دہرانا، ایک ہی بات کی منادی کرنا۔ اور وہ واضح طور پر کہتے تھے کہ وہ یسوع جس کو آپ نے کاٹ پر لٹکا دیا، وہ خدا کی قدرت کے ساتھ، جلال کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہم اس کے گواہ ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ ہم نے اس زندہ یسوع کو دیکھا ہے، ہم نے اس زندہ یسوع کے ساتھ کھایا ہے، ہم نے اس زندہ یسوع کے ساتھ پیا ہے، ہم نے اس زندہ یسوع کے ساتھ باتیں کی ہیں، ہم نے اس زندہ یسوع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہی ہماری گواہی ہے۔ اس یسوع پر ایمان لاؤ، اس یسوع کے نام سے بپتسمہ لو اور نجات حاصل کرو۔ ایک ہی بات تھی، یہی ان کی منادی تھی، یہی ان کا سب کچھ تھا، اور اسی بات نے دنیا کے اندر ہلچل پیدا کر دی، ہلچل پیدا کر دی، اور لوگ دھڑا دھڑ خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ آج سے میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہم اس گواہی کو اپنی زندگی میں قائم کریں، اس زندہ یسوع کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس زندہ یسوع کو اپنے کردار کے اندر لے کر آئیں، اس زندہ یسوع کی خوشبو آپ کی زندگیوں سے، آپ کے خاندانوں سے، آپ کی فکر سے، آپ کے اقدار سے، آپ کے کردار سے، آپ کی سوچوں سے یہ گواہی دنیا تک پہنچنی چاہیے کہ ہمارا خدا، ہمارا یسوع ناصری زندہ ہے، اور ہم زندہ یسوع کے پجاری ہیں، ہم زندہ یسوع کے ماننے والے ہیں، ہم زندہ یسوع کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ ہم نے یسوع کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے آج ہم سب کو، رسولوں کو برکت دے کر اختیار دے دیا ہے کہ آپ نے اب اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ تو آئیں، آج فرشتوں نے ایک بڑی خوبصورت امید ہمیں دلائی ہے، اور آج کی اوپننگ پریئر میں بھی آپ نے اسی امید کے بارے میں سنا ہے۔ آج رسولوں کو فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ امید رکھو، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ یہی یسوع جس طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چلا گیا ہے، ایک دن اسی طرح، اسی رعب اور دبدبے کے ساتھ، اسی جلال کے ساتھ، اپنے فرشتگان کے ساتھ اس دنیا میں دوبارہ آئے گا۔ اور یہ وہ امید ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کی، مضبوط ہونے کی، دلیر ہونے کی تنبیہ کرتی ہے، اور ہم
اس امید پر قائم ہیں کہ ہمارا زندہ یسوع جو آج آسمان پر اپنا کام مکمل کرنے کے بعد، اپنی ڈیوٹی دینے کے بعد، اپنی ذمہ داری کو ختم کرنے کے بعد اپنے باپ کے پاس چلا گیا ہے، اس کے جلال میں شامل ہو گیا ہے، وہ آسمان پر تخت نشین ہو چکا ہے، وہ دوبارہ ہم سب کی رہائی کے لیے، ہم سب کی نجات کے لیے، ہم سب کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے دوبارہ آئے گا۔ جس طرح مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے 14ویں باب میں خداوند یسوع المسیح واضح طور پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ یہ وہ امید ہے کہ ہم نے اپنے خداوند کے ساتھ ہونا ہے، ہم نے آسمانی ایوانوں میں جگہ پانی ہے، خداوند یسوع المسیح کے وعدے پورے ہونے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا ہوا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ تو اگر خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہہ دیا ہے کہ میں دوبارہ آؤں گا اور آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، تو یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ یہ وعدہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ضرور پورا ہوگا۔ ہمارا ایمان، ہماری امید یہی ہے کہ یسوع دوبارہ آئے گا اور ہم اس کے ساتھ آسمانی ایوانوں میں جگہ پائیں گے، ہم اس کے ساتھ اس کے تخت جلالی کے سامنے سرخرو ہوں گے، ہم اس کو روبرو دیکھیں گے۔ پالوس کہتا ہے کہ اب تم دھندلا سا دیکھتے ہو لیکن اس وقت روبرو دیکھو گے۔ خدا کی خوشی میں شامل ہونا، خدا کے جلال میں شامل ہونا، آسمانی خوشی میں رہنا، خدا کی رفاقت میں رہنا، یہی ایک مسیحی مومن کا حق ہے، یہی ایک مسیحی مومن کی میراث ہے، یہی ایک مسیحی مومن کی زندگی ہے، یہی ایک مسیحی مومن کا اثاثہ ہے، اور اسی امید پر ہم خداوند یسوع المسیح کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے گا اور ہم اس کے ساتھ، اس کی رفاقت کے اندر، اس کی خوشی میں شراکت کریں گے اور آسمانی ایوانوں میں جگہ پائیں گے۔ خدا آپ سب کو اس امید پر مضبوط اور قائم رکھے تاکہ آپ کی زندگی میں خداوند یسوع المسیح کے یہ سارے وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں اور آپ ایک دن جہاں خداوند یسوع المسیح اپنے باپ کے پاس ہے، ہم سب بھی اسی کے پاس رہیں گے اور اس ابدی زندگی کا لطف اٹھائیں گے جس کے لیے یسوع اس دنیا میں آیا اور یہ سارا کام مکمل کیا تاکہ ایک دن ہم زمین سے آسمان پر چلے جائیں۔ وہ آسمان سے زمین پر آیا تاکہ ہم خاکی انسانوں کو آسمانی ایوانوں میں لے جائے۔ یہ اس کا مقصد ہے کہ ہم ایک خاکی انسان، گنہگار انسان، اس کی رفاقت میں، اس کی میراث میں، اس کی بادشاہی میں، اس کے آسمان میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ آج کی عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور خدا اسی طرح ہماری زندگیوں میں اپنے وعدے پورا کرتا رہے اور اس کلام کے وسیلے سے ہمیں سیر کرتا رہے اور یہ کلام ہماری زندگیوں میں بہت بڑی برکت بن کر ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا باعث بنے، اور جس طرح آج خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو اور ہم سب کو برکت دی، خدا آپ سب کو آج کے کلام کے مطابق اپنی برکات سے نوازے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔